السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں ٹیکسٹ ریپ کمانڈ کو اور اسی طرح سو ٹیکسٹ کمانڈ کو۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی حضرات سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ کو یقیناً میری ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے تو میرے چینل ایان کمپیوٹرز کیرانہ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم اپنے سبق کو ریٹن شکل میں دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیکسٹ ریپ اس کمانڈ کے آن ہونے کی صورت میں جب ہم اپنے میٹر کے اوپر کوئی پکچر باکس بنائیں گے تو تحریر اس کے نیچے سے ہٹ کر اس کے آس پاس بالترتیب لگ جائے گی اور اس کے آف ہونے کی صورت میں پکچر باکس تحریر کے اوپر آ جائے گا۔ سو ٹیکسٹ اس کمانڈ پر کلک کرنے سے ایک باکس کھل کر آئے گا جس کی مدد سے اپنی تحریر کے بے ترتیب حروف یعنی الف سے یا تک اور اے سے زیڈ تک اور 1 سے 9 تک کے حروفوں کو ترتیب سے لگا سکتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی عملی مشق کرتے ہیں اور ہم اپنے ان پیج میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے میں نے ایک یہ اعلان تیار کر رکھا ہے، دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا۔ یہ ہم نے اپنی مشق کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ہم اس پر اپنی کمانڈ یعنی فارمیٹ مینو میں سے ٹیکسٹ ریپ اور اسی طرح سو ٹیکسٹ کو سیکھتے ہیں۔ یہ کمانڈ ہماری ابھی آف ہے، آن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو فائل ہے اور ہمارا جو ان پیج ہے یہ ابھی ریٹن موڈ میں نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم ہینڈ ٹول لے کر اپنے کرسر کو ڈاکومنٹ ایریا میں رکھتے ہیں اور اپنی فائل کو ریٹن شکل میں کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے ہماری ٹیکسٹ ریپ کمانڈ اور اسی طرح سو ٹیکسٹ کمانڈ آن ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کمانڈ ہماری تحریر پر ہی اثر انداز ہوتی ہے اور اثر کرتی ہے۔ اب چونکہ پہلے ہماری فائل ریٹن شکل میں نہیں تھی اور ہم نے اوپر سے ایرو ٹول لے رکھا تھا، اس لیے وہ دونوں کمانڈ آف ہو گئی تھی، جس کے بعد ہم نے اپنی فائل کو ریٹن شکل میں کیا اور ہماری یہ دونوں کمانڈیں آن ہو چکی ہے۔ تو ٹیکسٹ ریپ کمانڈ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کے آن ہونے کی صورت میں یہ آن کب ہوگی؟ جب اس کے اوپر یہ چیک کا نشان آ جائے تو یہ آن ہو جاتی ہے۔ اب فی الحال یہ آن ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہماری کمانڈ آن ہوگی اور ہم اپنے صفحے میں کوئی پکچر باکس بنائیں گے تو جو ہماری تحریر ہے یہ پکچر باکس کے چاروں طرف پھیل جائے گی اور پکچر باکس اس تحریر کے بیچ میں آ جائے گا۔ اگر یہ کمانڈ ہماری آف ہوگی تو پکچر باکس ہمارے مضمون کے اوپر آ جائے گا اور ہمارا مضمون ہمارے پکچر باکس کے نیچے چھپ جائے گا۔ تو جیسے کہ میں اس کو پہلے آف کر دیتا ہوں اور آف کرنے کے بعد میں یہاں سے ایک پکچر باکس لیتا ہوں اور پکچر باکس لینے کے بعد میں نے یہاں پر ایک پکچر باکس بنایا تو آپ دیکھ لیجئے پکچر باکس جو ہے میری تحریر کے اوپر آ چکا ہے اور میرا مضمون پکچر باکس کے نیچے جا کر چھپ گیا ہے۔ اس کے برخلاف اگر میں فارمیٹ مینو میں سے میں اپنی فائل کو پہلے ریٹن شکل میں لاؤں گا اور میں اپنے مضمون میں اپنے کرسر کو لاؤں گا تاکہ ہماری فائل ریٹن شکل میں ہو جائے، تاکہ ہماری یہ ٹیکسٹ ریپ کمانڈ آن ہو جائے۔ تو اب میں یہاں سے جیسے ٹک لگاتا ہوں تو آپ دیکھ لیجئے ٹک لگانے کے بعد ہمارا جو مضمون ہے وہ پکچر باکس کے چاروں طرف آ گیا ہے اور ہمارا پکچر باکس مضمون کے بیچ میں آ گیا ہے، جبکہ اس کمانڈ کے ٹیکسٹ ریپ کمانڈ کے آف ہونے کی صورت میں ہمارا پکچر باکس مضمون کے اوپر آ رہا تھا اور مضمون اس کے نیچے چھپ رہا تھا۔ لہٰذا ہم اس کمانڈ کو آن ہی رکھیں گے تاکہ ہم صحیح انداز سے اور درست انداز سے اپنے پکچر باکس کو مضمون کے اندر لا سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں۔ اگر ہم اس کے اندر کوئی پکچر لانا چاہیں، جیسے کہ میں ایک پکچر لاتا ہوں، میں اپنے فائل میں چلا جاتا ہوں اور یہاں سے میں ایک پکچر لاتا ہوں دارالعلوم کے جو کہ اعلان کے مطابق ہو، تو آپ دیکھ لیجئے میں یہاں سے
बैकग्राउंड में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक पिक्चर लेकर सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए हमारी पिक्चर हमारे मज़मून के बीच में आ चुकी है। ये पिक्चर छोटी क्यों आ रही है और ये पिक्चर जो है पूरे बॉक्स में नहीं आ रही है, इसके ऊपर बाकायदा मेरा एक सबक है, आप उसे देख सकते हैं पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के नाम से। तो हमने अभी टेक्स्ट रैप कमांड को सीखा है। आइए हम इससे आगे की जो हमारी कमांड है उसको भी सीख लेते हैं और उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका इन पेज का साइज़ बड़ा कर देता हूँ। आप देख लीजिए अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। इससे आगे की जो हमारी कमांड है शो टेक्स्ट, इसका काम ये है बेतरतीब हरूफ को, यानी जैसे कि गिनती बेतरतीब लिखी हुई हो, इसी तरह नाम बेतरतीब लिखे हुए हो, तो ये उनको तरतीब से कर देता है। यानी अगर गिनती है तो गिनती को तरतीब से कर देता है, पहले 0 फिर 1 2 3 4, अगर बेतरतीब लिखी हुई हो। इसी तरह अगर उर्दू के अल्फाज बेतरतीब लिखे हुए हैं तो उनको अलिफ बा ता सा जीम के एतबार से कर देता है। अब देख लीजिए ये मैंने पहले लिखा है आम, उसके बाद ताम, उसके बाद जाम और उसके बाद सेब, उसके बाद केला। तो ये तमाम हरूफ जो हैं ये बेतरतीब लिखे हुए हैं। अगर हमें इन्हें तरतीब देना है और हरूफ तहजी की जो असल तरतीब है उसके मुताबिक करना है, तो हम इन सब को पहले सेलेक्ट कर लेंगे और हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और यहाँ से हम शो टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और शो टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम उर्दू कोलन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देख लीजिए हमारे जो बेतरतीब हरूफ थे वो हमारे तरतीब में आ चुके हैं। ये उसी वक्त तरतीब में आएंगे जबकि हमने हर लफ्ज़ को इंटर देकर लिख रखा हो। ये आम एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने इंटर दिया, उसके बाद मैंने बाम लिखा, उसके बाद मैंने इंटर दिया, उसके बाद फिर ये ताम लिखा। तो इंटर देकर जो अल्फाज लिखे हुए होंगे, चाहे वो हरूफ तहजी की कबील से हों, चाहे वो गिनती की कबील से हों, अगर वो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं तो ये उनको दुरुस्त कर देता है। जैसा कि मैं अपनी गिनती को उल्टी सीधी लिख देता हूँ और फिर मैं उसे आपको दुरुस्त करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। इसके बाद मैं 4 लिखता हूँ, फिर उसके बाद इंटर देता हूँ और फिर 3 लिखता हूँ, फिर इंटर देता हूँ, फिर 6 लिखता हूँ, फिर इंटर देता हूँ, फिर 5 लिखता हूँ, फिर इंटर देता हूँ, फिर 8 और फिर इंटर, फिर 7, फिर 0, फिर 9। तो अब देख लीजिए हमारी ये गिनती बेतरतीब लिखी हुई है। अगर मुझे इन्हें सही ढंग से तरतीब देनी है तो मैं इन तमाम को सेलेक्ट कर लूँगा और मुंतखब कर लूँगा। अब देख लीजिए हमारी तमाम गिनती सेलेक्ट हो गई है, मुंतखब हो गई है। अब मैं फॉर्मेट मेनू में जाऊँगा और शो टेक्स्ट कमांड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर उर्दू कोलन सेलेक्ट करने के बाद मैं ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख लीजिए हमारी बेतरतीब जो गिनती है वो तरतीब से आ चुकी है और सही ढंग से आ चुकी है। आज के सबक में आपने टेक्स्ट रैप कमांड को और इसी तरह शो टेक्स्ट कमांड को सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सबक अच्छा लगा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।